بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، خالص توبہ، توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جس گناہ سے جن گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو ان پر ندامت اور شرمندگی ہو، آپ کے اندر پوری طرح پشیمانی کے جذبات ہوں، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں اگر ندامت دیکھ لے تو یہ ندامت ہی توبہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ یہ پہلی شرط ہے توبۃ النصوح کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو یا ان گناہوں کو عملی طور پر چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی ہو رہی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں سچے دل سے عزم کر لے ان گناہوں کو چھوڑ دے، مستقل ایک عزم کر لے، ارادہ کر لے۔ یہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، سچی اور خالص توبہ کر لو جو ان 3 شرائط پر قائم ہے۔ ایک چوتھی شرط اور بھی ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے۔ کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے تو اس کی توبہ تبھی درست متصور ہوگی جب آپ اس حق سے اپنے دامن کو صاف کروا لیں۔ کسی کا مال ہتھیا لیا یا کسی کو گالی دے دی، تھپڑ مار دیا، قتل کر دیا، تو جو بھی سرخرو ہونے کے راستے ہیں یا سرخرو ہونے کی جو بھی صورتیں ہیں انہیں اپنا کر اپنے دامن کو بالکل صاف کروا لے۔ یہ حقوق العباد کی بخشش کے لیے ایک شرط ہے۔ بعض محدثین کا قول ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی بخشش کے لیے توبہ شرط ہے، تو ضرور توبہ کیجیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کا راستہ بہت ہی آسان بنایا گیا ہے۔ وہ 1 گناہ یا 1 کروڑ گناہ، یہ کثرت اور قلت اللہ کے نزدیک اس کا کوئی فرق نہیں، نہ اس کے لیے مشکل۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار سچا استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ 100 سال کے گناہ ہوں یا 80 سال کے گناہ ہوں، ایک بار کے استغفار سے سب معاف ہو سکتے۔